السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ لہو سلال بایا نیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 119 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگ موجود تھے اور آج کتنے دنوں بعد صفا کا موڈ بھی ہلکا پھلکا اور خوشگوار سا تھا، جس کی وجہ سے وہ ان سب کے ساتھ ہی ناشتہ کر رہی تھی اور یہ دیکھ کر منال کافی پرسکون ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک نگاہ اینا پر ڈالی اور اب وہ ایک ہاف وائٹ گاؤن ڈریس میں ملبوس تھی۔ سر پر اس نے میچنگ ہی سلک کا حجاب لے رکھا تھا اور ویسے ہی منیمل سی جولری جو وہ اکثر پہنا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ سلوا اور یوسف بیٹھے تھے، جن کے ساتھ وہ وفتاً عربی میں بات کرتی ہوئی ان کو اپنی اور گھر والوں کی باتیں سمجھا رہی تھی، اور وہ لوگ باتیں سن کر مسکرا دیتے اور ناشتے میں مصروف ہو جاتے۔ وہ واقعی شاندار لگ رہی تھی۔ وہ کہیں سے بھی ایک 21-22 سالہ لڑکی نہیں لگ رہی تھی، وہ ان کو شہرین جیسی لگی تھی۔ وہ اعتماد، وہی شخصیت اور وہ خوبصورتی۔ وہ دل میں نہ جانے کتنی بار اس کی بلائیں لے چکی تھی۔ وہ حسن کی بیوی تھی، یہی کافی تھا کہ وہ منال کو حد سے زیادہ عزیز ہو چکی تھی۔ منال اچھی طرح جان گئی تھی کہ حسن نے اس کو اپنے لیے کیوں منتخب کیا۔ حسن کے لیے اینا سے بہتر انتخاب شاید ہی کوئی اور لڑکی ہوتی، اور اس کا اندازہ کل شام سے ہی منال کو کئی بار ہو چکا تھا۔ حسن آئے گا تم لوگوں کو لینے؟ منال نے ایک آج سے پوچھا۔ اینا جو کہ صفا سے بات کر رہی تھی اچانک سے متوجہ ہوئی۔ وہ آئے گا تم لوگوں کو لینے؟ انہوں نے اپنا سوال دہرایا۔ وہ بس حسن کو ایک بار اور دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھنے لگی تاکہ دل کو تسلی ہو سکے۔ ابھی تو آئے ہیں، کیا آج ہی بلوا لے حسن کو؟ اینا نے مسکراہٹ دبائے الٹا جواب دیا تو منال ہڑبڑا کر رہ گئی۔ وہ حسن کی طرح الٹا جواب دے رہی تھی، جس کو سن کر ایک پل کے لیے تو منال گھوم کر رہ گئی، پھر اینا کلکلا کر ہنس دی، وہ بھی کچھ مسکرا دی۔ ان کو اچانک سے شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ ارے نہیں، وہ تو میں اس لیے پوچھ رہی تھی۔ منال کو اپنا جملہ مکمل کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ سفیان صاحب بھی اس جملے سے اچھے خاصے محفوظ ہوئے تھے۔ اچانک سے ماحول میں چھائی تھوڑی بہت آرزدگی بھی ختم ہو گئی تھی۔ اینا کے آنے کا مقصد پورا ہوتا دکھائی دیا تھا۔ اوہو، میں مذاق کر رہی تھی۔ وہ آئے گا ملنے یا شاید لینے؟ اس نے منال کو بری طرح سے ہڑبڑاتے دیکھا تو مسکرا کر جواب دیا۔ صفا اس پر مسکرا گئی۔ اینا کبھی نہیں بدل سکتی، اس نے جیسے دل ہی دل میں سوچا۔ منال نے گہری سانس خارج کی۔ تم حسن کی جیسی ہو بالکل۔ منال نے اس پر ایک خفیف سی نگاہ ڈالی، جس پر اینا پھر سے ہنس دی۔ پریٹی لیڈی؟ مرجان نے پکارنے پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے تو مصروف سا مرجان بھی ہڑبڑایا۔ ایک منٹ، میں نے بس پریٹی لیڈی کو پکارا تھا، مرجان جھنجھلایا۔ وہ سب پھر سے ہنس دیے۔ منال نے سر چھٹکا۔ ہاں شہزادے؟ صفا نے مسکرا کر اور محبت سے جواب دیا۔ وہ میں سوچ رہا تھا کہ آج مہمان آئے ہوئے ہیں تو کیوں نہ چھٹی کر لی جائے۔ مرجان کا ادھورا جملہ یاقوت نے نخوت سے پورا کیا، کیونکہ مرجان کو بس چھٹی کرنے کا بہانہ چاہیے تھا، جس کی وجہ سے یاقوت کا بھی نقصان ہو جایا کرتا تھا۔ مرجان نے گردن موڑ کر ایک سخت نگاہ یاقوت پر ڈالی۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ وہ لوگ کون سا آج ہی چلے جائیں گے، ابھی تو رکیں گے نا، اس لیے تم اسکول سے واپس آ جاؤ، پھر ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لینا۔ صفا نے قدرے نرم مگر مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ وہ ابراہیم کی غیر موجودگی میں بچوں کو بگاڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے اس کو ہی کرنا تھا جو ابراہیم اگر یہاں ہوتا تو کرتا۔ مرجان نے گہری سانس خارج کی اور اپنے مقابل کرسی پر بیٹھے یوسف کو دیکھا، جو اپنی گول گول آنکھیں پٹپٹاتا ہوا اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ سب اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مرجان نے یوسف کو دیکھ کر آنکھیں سکیڑی۔ یوسف نے ہڑبڑا کر اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ مرجان نے نگاہ پھیری تو اچانک یوسف کے ساتھ بیٹھی سلوا کو دیکھا، جو کہ انہی نظروں سے بیٹھی مرجان کو گھور رہی تھی، کیونکہ مرجان نے یوسف کو گھورا تھا۔ مرجان نے آئیبرو چکا کر سوال کیا، جس پر سلوا نے آنکھیں گھمائی۔ مرجان اس کی اس حرکت پر ہکا بکا سا رہ گیا۔ یہ کتنی پیاری ہے، یوسف نے کچھ دیر بعد اینا سے کہا، تو اینا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ صفا کے پاس بیٹھی دینا کو دیکھ رہا تھا، جس کو صفا ناشتہ کروانے میں مصروف تھی۔ اینا مسکرا دی۔ ہاں، بہت پیاری ہے۔ اینا نے بھی دینا کی جانب دیکھا۔ یوسف اپنی گول گول آنکھوں سے دینا کو دیکھے گیا۔ دوپہر ہو رہی تھی اور وہ دونوں اس وقت صفا کے کمرے میں ہی تھی۔
सिफा अपने बेडरूम से टेक लगाए हुई थी और ऐना इसके सामने ही घुटने मोड़कर सीने से लगाए बैठी थी। वो दोनों कुछ देर ऐसी ही बैठी थी, ना सिफा कुछ पूछ पा रही थी और ना ही ऐना कुछ बता पा रही थी। इनको इसकी समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी बात करें और कैसे करें। मुझे कुछ कन्फेस करना है, ऐना ने बलाखिर शुरुआत की। सिफा ने इसकी जानिब देखा और फीका सा मुस्कुरा थी। ऐना की हलक में कुछ अटका मगर इसने अपनी बात जारी रखी। मैं इंडिया से नहीं, मिस्र से ही हूँ। इसने किन अखियों से सिफा को देखा जिसका चेहरा सपाट था, जैसे कि वो हर चीज से बेनियाज हो। उसने मंसूर हयात हुरिया, जो हुरिया के बाबा के पीए थे, इनकी बेटी हूँ। ऐना अपना तफसीली तारुफ करवा रही थी। सिफा ने कुछ सानिये इसकी आंखों में देखा मगर फिर भी इसके चेहरे पर कोई खास तासर न हुआ था, जैसे इसको घंटा फर्क न पड़ रहा हो। ऐना झुंझुला कर रह गई। तुम मेरी बात सुन भी रही हो? ऐना ने इसका घुटना पकड़कर हिलाया। सिफा ने इसकी जानिब देखा और वो एक गहरी सांस खारिज की। हाँ, सुन रही हूँ। इसने टीक छोड़ दी और आलती पालती मारकर बैठ गई। वो दोनों आमने सामने थी। सिफा ने दोनों हाथों की उंगलियां बाहम जोड़ी और इनको यूं ही देखने लगी। सुन रही हो? मुझे बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है सबके लिए, वो खाली लहजे में बोलती ऐना के दिल की धड़कन तक रोक गई थी। ऐना की हलक में दर्द उठा। सिफा, इसने सिफा के दोनों हाथ उठाकर अपने हाथों में रखे। अब सिफा की सुरमई आंखों में बाकायदा पानी नजर आ रहा था। ऐना को अपना आप गर्क होता महसूस हुआ। प्लीज़, ऐसी कोई बात नहीं है सिफा। वो तो हम लोगों का काम ही ऐसा था कि ऐसा कि जिसमें झूठ बोलना, सच छुपाना, धोखा देना और अपनी फिक्र में तड़पाना बहुत आसान है। सिफा ने तड़प कर ऐना की आंखों में देखा। ऐना बेख्तियार निगाह चुरा गई। बताओ, ठीक कह रही हूँ ना मैं? सिफा मुसलसल इसको झंझोड़ रही थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है सिफा। हम लोगों ने जानबूझकर या अपनी मर्जी से कुछ नहीं छिपाया। वक्त और हालात। इब्राहिम कहाँ है? सिफा ने ऐना को बात मुकम्मल करने नहीं दी थी। वो जो अपनी वजाहत के लिए अल्फाज तलाश कर रही थी, अगले सवाल पर इसने इसके हलक में ही अटक गए थे। बताओ, कहाँ है इब्राहिम? बोलो, क्या तुम नहीं जानती कि इब्राहिम कहाँ है? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो किस मिशन पर गए हैं? बोलो, क्या तुम बता सकती हो? सिफा अब इसकी आंखों में देख रही थी। ऐना को जगह नहीं मिल रही थी कि वो कहाँ छुप जाए। वो सिफा के सवालों का जवाब कैसे दे सकती थी? वो कुछ देर यूं ही निगाहें चुराती लब को तरती रही। सिफा इसकी हालत देखकर कहका लगाकर हंसती। ऐना ने बेबसी से इसकी जानिब देखा। तुम सबके लिए झूठ बोलना और सच छुपाना बहुत आसान है। आज भी मेरे सामने मेरी दोस्त नहीं बल्कि इब्राहिम की एक एम्प्लॉय बैठी है जो इसका ऑर्डर्स मानती है, जो अपने हिस्से का सच भी और किसी और की मर्जी से बताती है। वो बिखरी हुई जख्मी सी आवाज में बोलती ऐना के पास मौजूद बच्चे कुछ अल्फाज भी छीन ले गई थी। ऐना भी बसी की मूरत बनी बैठी रही। सिफा, प्लीज तुम मेरी बात तो सुनो। ऐना ने फिर से इसके हाथ थामने चाहे। सिफा ने ऐना का हाथ बुरी तरह से झटक दिया। बस कर दो ऐना, तुम मान लो कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो। तुम बस इब्राहिम के लिए काम करती हो और तुम हसन की बीवी हो, इसलिए प्लीज। इसने कपकपाते हाथों से इसको बाज रहने का इशारा किया। ऐना की सियाह आंखों में हैरत और मिलीजुली नमी मिली जुली थी। वो इस वक्त अजब बजब का शिकार थी कि वो सिफा को अपनी सिचुएशन कैसे समझाए। ऐना बेबसी से इसको देख रही थी कि जो कि अब खफा से अपनी आंसू बहने से पहले ही बुरी तरह अपनी आंखें रगड़ती हुई इन आंसुओं को पलकों के पीछे धकेल रही थी। ऐना को अंदाजा नहीं था कि सिफा यूं इसको आड़े हाथों लेने वाली है। वो अपनी जगह ठीक थी। इन सब ने इसके सामने अपनी पहचान छुपाई। बज़ाहिर वो लोग इसके दोस्त थे, मगर वो लोग इसे सच छुपाते आए थे और अभी इसको पता नहीं और कितने सच सिफा के सामने आना बाकी थे। इससे पहले कि ऐना मजीद कुछ कहती, दरवाजे पर दस्तक हुई। ऐना ने एक निगाह उठाकर सिफा पर डाली और उठकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने सलवा खड़ी थी। ऐना सलवा को देखकर मुश्किल से मुस्कुराई। क्या मैं आप लोगों के पास बैठ जाऊं? इसने सिफा की जानिब देखते हुए पूछा। ऐना मुस्कुरात कर सलवा का हाथ थामा और इसको अंदर ले आई। इनको क्या हुआ? सलवा ने पास बैठते हुए सिफा की जानिब देखा। वो और ऐना अरबी में बात कर रही थी। कुछ भी तो नहीं? ऐना निगाह चुरा गई। ये रो रही हैं। सलवा कभी सिफा को देखती तो कभी ऐना को। सिफा ने आंसू साफ कर लिए थे। वह अब मुस्कुराकर सलवा और ऐना को देख रही थी। नहीं तो? ऐना ने मुड़कर देखा। सिफा का चेहरा साफ था। मैं जानती हूँ जो आंखें रोई हुई होती हैं वो कैसी होती हैं। वो आंखें भी जो रोने वाली हूँ, वो भी जो रोना चाहती हूँ, और वो भी जो रो चुकी हूँ। सलवा ने अपनी हेजल आंखें पटपटाते हुए सिफा की भीगी आंखों का
पलकों का राज ऐना पर आया किया। सिफा उलझी सी इनको देख रही थी। ऐना ने थूक लगा नुकला, और ये रो चुकी हैं मगर मजीद रोना चाहती हैं। सलवा ने किसी नजूमी की तरह सिफा की आंखों का अहवाल बयां किया। ऐना उसको देख कर रह गई। क्या कह रही है ये? क्या इसको भूख लगी है? सिफा ने नासमझी से देखते हुए ऐना से पूछा। ऐना ने गर्दन मोड़कर सिफा को देखा और फीका सा मुस्कुरा दी। हाँ, ये कह रही है कि आंटी बहुत बोरिंग है, हर वक्त उदास रहती है। क्या ये हंसती नहीं? ऐना ने मसनूई खफगी से सिफा को घूरा। सिफा ने खफा से निगाह ऐना पर डाली, जो इतनी बातें सुनकर भी सिफा से नाराज नहीं हुई थी, बल्कि ढीठ बनी उल्टा इसी को डपट रही थी। और फिर इसने सर छटकते हुए सलवा को देखा और मुस्कुरा दी। सलवा ने ऐना को देखा, जिसने न जाने सिफा से क्या कहा था, और अब वो हंस रही थी। वो तीनों वहां से नीचे लाउंज में आ गई, जहां मिनाल दीना को दलिया खिला रही थी। यूसुफ इसके सामने वाले सोफे पर अपना चेहरा दोनों हथेलियों में गिराए इसको देख रहा था। सलवा कर यूसुफ के पास बैठ गई। ऐना और सिफा मिनाल के साथ बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा, सलवा ने यूसुफ के कान में सरगोशी की, जो कि सामने देख रहा था। क्यों? इसने मुड़कर सलवा को देखा। बस ऐसे ही, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा। सलवा ने कंधे उचका दिए। ऐना कह रही थी कि शाम को हम सब बाहर जाएंगे। यूसुफ ने समझदारी से कहा तो सलवा ने मुंह बनाया। हसन के साथ जाते थे तो ज़्यादा मज़ा आता था। सलवा ने बलाखर अपनी बेचैनी बताई तो यूसुफ ने भी इस बात में सर हिलाया। जबकि हसन के जिक्र पर ऐना ने इन दोनों को देखा, जो इन दोनों की बातें ऐना बखूबी समझ चुकी थी। इसने मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन उठाया और नंबर डायल करने लगी। 2-3 बेल जाने पर ही कॉल रिसीव कर ली गई। अस्सलाम वालेकुम नूरुल्लैनी। मुकाबल की शोख सी आवाज़ इसकी समातों से टकराई तो ऐना के आरस पल में सुर्खियां छलकाने लगे। मिनाल ने दफ्तन देखा तो वो समझ गई। ऐना माजरत करती हुई उठकर बाहर चली आई। लॉन में रखे गए एक बेंच पर वो आकर बैठी। दरख्त की छांव में वहाँ सुकून सा था। वालेकुम अस्सलाम, ऐना ने जवाब दिया तो इधर अपने ऑफिस रूम में दीवार गिर विंडो के सामने खड़े हसन के लब मुस्कुराहट में ढले। वो एक हाथ अपनी पेन की जेब में डाले यूं ही सामने बुलंद व बाला इमारतों को देख रहा था। आज इसको ये सब इमारतें खोखली मालूम हो रही थी। आज हर चीज़ खाली हो गई थी। इतनी देर कर दी, वो खोया खोया सब बोला था। किस चीज़ में? ऐना उलझी। अपनी आवाज़ सुनाने में मुझे समाज से महरूम कर दिया था तुमने, और मेरी समात लौटाने में इतनी देर। वो शिकवे भरे लहजे में यूं बोला। बातें बनानी होती है, हसन किरदावी से सीखे। ऐना ने भी इसी शौक़ी से जवाब दिया। और जो मेरी बिनाई ले गई है, इसके बारे में क्या ख्याल है? हसन बाज नहीं आया था। ऐना ने सुर्ख आरस लिए सर छटका। वो लब दांतों से काट रही थी। हसन की बेतुकी बातों का इसके पास कोई जवाब नहीं था। सब ठीक है? आई मीन बच्चे, मिनाल, आंटी? हसन ने मोहतात अंदाज में पूछा तो ऐना ने संजीदगी से ऊपर सर उठाया। हाँ, सब ठीक है सिवाय सिफा के। इसने साफ गोई का मुजाहरा किया। उधर खड़े हसन का चेहरा पल में सफ़ेद पड़ा था। इसको जैसे अपने सीने में घुटन सी महसूस हुई थी। इसको आज भी सिफा की आंखों में इब्राहिम की मोहब्बत का वो ठाटे मारता समंदर दिखाई देता था। वह इस लड़की का नुकसान नहीं देख सकता था। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मगर अभी मामलात कंट्रोल से बाहर है। हसन ने यूं ही अपने पैरों को घूरते हुए कहा। इधर बैठी ऐना आर्जदगी से मुस्कुराई। वो मुझ पर भरोसा नहीं कर रही। वो कहती है कि हम सब झूठे हैं, अपने मुफाद के लिए इसको धोखा देते हैं और इससे सच्चाई छुपाते हैं। ऐना ने अपने दिल का बोझ खाली किया। वो ठीक ही तो कहती है। हसन भी इसी के अंदाज में बोला। इसको शायद सिफा की हालत पर तरस आ रहा था, जैसे इसको हर चीज़ से अनजान रखा गया था। हसन को अच्छा नहीं लग रहा था। कम से कम सिफा के इल्म में होना चाहिए था। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और जो बात अभी हम नहीं जानते, इसको कैसे बता सकते हैं कि हमें नहीं मालूम कि इब्राहिम जिंदा भी है या? कहते कहते ऐना ने दफ्तर गर्दन मोड़कर देखा तो वहीं पत्थर की हो गई। सुफियान कुर्सी जो गाड़ी पार्क करके इसकी जानी भी आ रहे थे, इसकी बात पर इनके कदम वहीं जंजीर हुए थे। ऐना बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अब भी कह रहा हूँ कि वो जिंदा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो जिंदा है। हसन बुलंद आवाज में दहाड़ा था। इसकी मुठ्ठियाँ भिंच गई थी। इसके गले की रगें फूल चुकी थी। ये बात जब जब कोई करता, हसन अपना आपा खो देता था। वो अपनी महदूद से दुनिया में एक और खसारा नहीं चाहता था, किसी सूरत भी नहीं। मगर ऐना इसकी बात नहीं सुन रही थी। वो तो सामने खड़े सुफियान गुरसी को देख रही थी, जिनका चेहरा पल में सफ़ेद पड़ा था। वो अपनी जगह पर खड़े थे, जामिद साकित। इसकी आंखें देखो कितनी प्यारी हैं।
منال نے ساتھ بیٹھی صفا کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ دونوں اب سلوا کی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ سلوا ان دونوں کو اپنی طرف دیکھتا پا کر تھوڑی سی چھپ گئی تھی۔ صفا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں بہت پیاری آنکھیں ہیں اس کی، فلسطینی ہے نا؟ صفا نے محبت سے کہا تو منال نے بھی محبت اور ترہم بھری نگاہ سلوا پر ڈالی۔ سلوا کو یہ نگاہ پسند نہیں آئی تھی، کوئی اس پر بھلا کیوں ترس کھائے۔ سلوا پہلو بدل کر رہ گئی۔ لگتا ہے وہ ہماری نظروں سے ڈسٹرب ہو رہی ہے، صفا نے منال کے کان میں کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ ہاں اس کو زبان بھلے سمجھ نہ آتی ہوں مگر آنکھیں تو سمجھ آتی ہیں نا۔ منال اور صفا سہیلیوں کی طرح سلوا پر تبصرہ کر رہی تھی اور سلوا اس تبصرے پر خاصی چڑھ گئی تھی۔ وہ دونوں اس کے تاثرات سے مزید محفوظ ہونے لگیں۔ یوسف آؤ ہم اینا کے پاس چلیں۔ بلاخر سلوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے یوسف کا ہاتھ تھاما۔ یوسف نے الجھ کر اس کو دیکھا مگر سلوا اس کو مزید کوئی وضاحت دیے بنا اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکل آئی جہاں اینا گئی تھی۔ منال اس کی اس حرکت پر آنکھیں پوری کھول کر حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ صفا بھی ہنستی۔ وہ ہماری شکایت لگا سکتی ہے اینا کو، منال نے محتاط سے انداز میں کہا تو صفا نے کندھے اچکا دیا اور وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم دینا کو دیکھو، میں دوپہر کا کھانا بنوا لوں، بچے آتے ہی ہوں گے۔ منال دینا کو صفا کے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ منال کے جاتے ہی دینا صوفے سے چھلانگ لگا کر اتری اور اپنے کھلونے اٹھا کر کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ صفا بھی اس کے پاس ہی کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اب اپنے مشغلے میں مصروف ہو چکی تھی۔ اسی دوران مین ڈور کھلا اور سفیان گورسی تیز تیز قدم اٹھاتے اندر داخل ہوئے تو صفا نے ٹھٹک کر دیکھا۔ سفیان نے ایک نگاہ صفا اور اینا پر ڈالی جو ہر چیز سے انجان دکھائی دیتی تھی۔ ان کے دل میں ایک ٹیس پوری شدت سے اٹھتی تھی۔ انہوں نے جو ہمت اپنے قدموں میں جمع کی تھی وہ بھی جاتی رہی۔ وہ ریلنگ کو تھامے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ صفا ان کو سلام کر کے دوبارہ دینا کے ساتھ مصروف ہو چکی تھی۔ اینا کیا حسن کا فون تھا؟ اینا جو کہ بے چینی سے اندر کی جانب دیکھ رہی تھی سلوا کے سوال پر چونکی۔ وہ اپنی ہیزل آنکھوں میں خوشی لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ حسن کو مس کر رہی تھی۔ اینا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ان بچوں کو ساتھ لے آئی تھی مگر وہ نہیں جانتی تھی یہاں آ کر ان سب کو کیا کیا فیس کرنا پڑے گا۔ اینا نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کیا اور پھر سے فون ملایا۔ ہاں فون کیوں کاٹ دیا تھا؟ مقابل نے فون اٹھاتے ہی سوال کیا۔ مجھے کچھ کام ہے، تم سلوا اور یوسف سے بات کر لو، وہ مس کر رہے ہیں۔ اینا نے فوراً سلوا کی جانب بڑھا دیا فون۔ اس سے پہلے کہ حسن مزید کچھ کہتا سلوا کا سلام سن کر وہ مسکرایا اور آ کر اپنی سربراہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سلوا نے آدھا گھنٹہ تو اس کا سر کھانا ہی تھا اور وہ خود کو اس چیز کے لیے تیار کر چکا تھا۔ سلوا اور یوسف فون سپیکر پر ڈال کر وہیں بینچ پر بیٹھ گئے جبکہ اینا اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کوئی یاد کر رہا تھا مجھے؟ حسن نے شوخ لہجے میں سوال کیا۔ نہیں تو، سلوا نے فوراً انکار کیا۔ حسن نے آئی برو جھکائے۔ کیا واقعی؟ ہاں واقعی۔ سلوا یوسف کو چپ رہنے کا اشارہ کرتی ہوئی چیک کی۔ اچھا تو پھر فون رکھو، مجھے ایک میٹنگ کے لیے جانا ہے۔ حسن کے لہجے میں شرارت چھلک رہی تھی۔ وہ ان کے سامنے کوئی اور ہی حسن بن جایا کرتا تھا۔ وہ اس کے کتنے روپ تھے اس سے تو وہ خود بھی ابھی تک انجان تھا۔ وہ ہر شخص کے سامنے خود کو الگ انداز سے پیش کرتا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم کل سے آئے ہوئے ہیں اور تم نے ہمیں فون تک نہیں کیا اور اب بھی میٹنگ کے لیے جانا ہے؟ اس سے بہتر ہے ہمیں غزہ چھوڑاؤ۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس کو غزہ کی دھمکی دی تھی۔ حسن نے نہ چاہتے ہوئے بھی کھلکھلا کر ہنسا۔ اچھا واقعی؟ وہ ابھی بھی کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ مس نہیں کر رہا۔ وہ ویپر ویٹ کو ہتھیلی پر نچا رہا تھا۔ ہاں تو تمہیں مس کرنا چاہیے تھا نا، تمہاری فیملی گھر سے باہر تھی اور تم نے ہمیں مس نہیں کیا۔ حسن اب کی بار لاجواب ہو چکا تھا۔ سلوا بنت یوسف نے پھر سے حسن کے الفاظ چھین لیے۔ وہ اپنے معاملات میں اس قدر غرق تھا کہ خود سے ان کو فون تک نہ کر سکا۔ اینا بھی میسج پر حال احوال پوچھ چکا تھا مگر بچوں سے بات نہیں کر سکا تھا۔ ٹھیک ہے چھوٹی لڑکی، اب کی بار معاف کر دو، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ حسن نے ہتھیار ڈال دیے تو ادھر بیٹھے یوسف کا کہکا بے اختیار گونجا۔ حسن نے تعجب سے اسکرین کو دیکھا۔ وہ لوگ اس کو اچھی طرح الو بنا چکے تھے۔ وہ سر چھٹک کر پھر سے ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ اب سلوا اور یوسف اس کو چہک چہک کر یہاں کے بارے میں سب بتا رہے تھے۔ وہ اس تاریک کمرے میں گھٹنے سینے سے لگائے یوں ہی بیٹھا تھا۔ چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نمودار ہو رہے تھے اور جسم لاغر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے بھوکا تھا اور 5 راتوں سے چند گھنٹے ہی سو پایا تھا، وہ بھی جب اپنے آپ دماغ بند ہوتا تھا، ورنہ وہ خود کو جگائے رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ صبح سے پانی کے چند گھونٹ پینے کے علاوہ اس کو ابھی تک کچھ نصیب نہیں ہوا تھا۔
وہ لوگ اس کو لاغر کر رہے تھے تاکہ اس کے اعصاب کمزور پڑ جائیں اور وہ بنا کسی مزاحمت کے ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ لوگ اس سے کیا چاہتے تھے کیا نہیں وہ مکمل طور پر سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس کو مارنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے لیے اس کی زندگی قیمتی تھی، وہ اب تک یہ تو جان گیا تھا۔ دن رات کا کوئی اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا، اس نے یوں ہی آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر تک آنکھوں کے سامنے یوں ہی اندھیرا چھایا رہا اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے بند آنکھوں کے سامنے جگنوں سے چمکنے لگے اور پھر یوں ہی وہ جگنوں کی روشنی تیز روشنی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ آنکھیں کھولنا چاہتا تھا مگر کھول نہیں پا رہا تھا، کچھ تھا جس کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا اور وہ بھی بس ہو چکا تھا، وہ اپنی جگہ ساکت تھا، بالکل جامد۔ وہ اس روشنی کے پیچھے خود کو چلتا ہوا محسوس کر رہا تھا، مگر وہ روشنی کسی انجان سے راستے کی جانب جا رہی تھی اور وہ راستہ تاریکی میں ختم ہو جاتا تھا۔ یوں کہ نظر آنے والی روشنی در حقیقت تاریکی تھی۔ وہ کچھ خاص دیکھ نہیں پا رہا تھا، بس روشنی سی تھی، تیز روشنی۔ وہ نور تھا، ایک اندیکھا نور جس کو اس نے آج تک نہ دیکھا محسوس کیا۔ چند لمحے یوں ہی اس کی آنکھیں اس نور میں کچھ تلاشتی رہیں، مگر پھر اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ نور غائب ہو گیا۔ آنکھوں کے سامنے پھر سے اندھیرا چھا گیا۔ ابراہیم اب تک اسی نور میں گم تھا، وہ پھر اس تاریکی میں گرنے لگا کہ اس کو اپنا آپ وہاں سے گھسیٹ کر لانا مشکل لگ رہا تھا۔ پھر اچانک سے اس کے نتنوں سے وہی نسوانی پرفیوم کی مہک ٹکرائی۔ ابراہیم نے پت سے آنکھیں کھول دی، مگر کمرہ پھر سے تاریک تھا۔ ابراہیم نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ خاص دکھائی نہ دیا، مگر کسی موجودگی کو وہ ہنوز محسوس کر پا رہا تھا۔ وہاں اس کے علاوہ کسی کے سانسوں کی آواز گونج رہی تھی اور وہ قریب بھی تھا۔ کون ہے؟ ابراہیم نے عربی زبان میں ہی پوچھا۔ اس کی آواز میں نہ چاہتے ہوئے بھی لرزش شامل ہوئی تھی، اس کو کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ تمہارا عکس، نسوانی آواز سماعت سے ٹکرائی تو ابراہیم نے اندھیرے میں اس کو دیکھنا چاہا۔ وہ قریب ہی بیٹھ گئی، بہت قریب کہ اب ابراہیم کو کسی کا وجود انتہائی قریب محسوس ہوا۔ ابراہیم بے اختیار ہی کھسک کر پیچھے ہٹا، وہ اس چیز کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس کو لگا تھا وہ لوگ اس کو ماریں گے، ٹارچر کریں گے، اگر وہ ان کے کام نہ نکلا تو اس کو مار دیں گے، مگر جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کی توقع کے برعکس تھا۔ وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم ضرورت سے زیادہ مضبوط ہو؟ وہ شوخ لہجے سے کہتی قریب ہوئی۔ دور ہٹو، ابراہیم غرایا۔ وہ اس کی مضبوط آواز پر ہنس دی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ وہ رازداری سے بولی۔ ابراہیم کو اس کی کسی بات میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ تم نے اپنی اولاد کی بھی پرواہ نہیں کی کہ آخر کیا مجبوری ہے؟ وہ رازدارانہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ابراہیم جو مسلسل بخلاہٹ کا شکار تھا، ایک پل کے لیے ٹھٹکا اور پھر اس نے ایک گہری سانس بھر کے خود کو نارمل کیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اگر تمہاری قوم سے مرد ختم ہو گئے ہیں تو بتاؤ، ہمارے مرد تم عورتوں کو تحفظ دینے کو تیار ہیں۔ ابراہیم نے حقارت سے بھرپور انداز میں جواب دیا تو سارا کے جبڑے تن گئے۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی کہ اس کی انگلیوں کے چٹکنے کی آواز پیدا ہوئی۔ سارا کو اس جواب کی امید نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے ان قریب تمہاری عورتوں کو تحفظ کی ضرورت پیش آنے والی ہے۔ سارا نے پلٹ کر وار کیا۔ ہماری عورتیں اپنا تحفظ کرنا جانتی ہیں۔ ابراہیم گردن اکڑا گیا۔ سارا نے اس کا تمسخر اڑایا۔ زینب کو نہیں جانتی شاید تم؟ ابراہیم نے اپنی بات مکمل کی تو سارا نے پھر سے جبڑے بھینچ لیے۔ وہ زیر کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ سارا جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کمرے کی لائٹس آن کی اور LED کا ریموٹ اٹھایا۔ اب ابراہیم اس کو دیکھ پا رہا تھا۔ وہ ایک فوجی وردی میں ملبوس 23 سالہ عورت تھی جس کا حسن اس کی جوانی بے مثال تھا۔ اس کے انگ انگ سے اس کا اعتماد چھلک رہا تھا۔ اس کی پونی ٹیل میں بندھے بال اس کی کمر تک جھولتے تھے اور اس کا شفاف چہرہ کسی بھی توجہ کا مرکز بن سکتا تھا۔ اس عورت کا جسم عام عورتوں والا نہیں تھا، وہ تراشا ہوا تھا، بالکل جیسے کسی بت تراش نے تراشا ہو۔ اس کا بدن دیکھ کر مضبوط سے مضبوط اعصاب کا مالک انسان بھی ایک لمحے کے لیے محصور ہو سکتا تھا۔ اس کے تراشے ہوئے اور بھرے ہوئے لب، وہ سیاہ لمبی پلکیں، وہ بلا کی خوبصورت تھی اور تراشا ہوا حسن تھا۔ ابراہیم نے ایک نگاہ ڈالتے ہوئی اپنی نگاہ کا زاویہ بدل لیا۔ سارا نے ریموٹ کا بٹن دبایا تو ابراہیم کے کانوں میں کسی عورت کی چیخ و پکار پڑی۔ ابراہیم نے ضبط سے آنکھیں بند کر لیں اور وہ دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے۔ وہ لوگ اس کو اسی طریقے سے ٹارچر کر رہے تھے۔ وہ حساس ابراہیم سے شدید واقف تھے، اس لیے اس کو اس طرح کی اذیت دے رہے تھے۔ وہاں ایک فلسطینی عورت کی چیخیں گونج رہی تھیں اور ابراہیم واضح اس چیخ و پکار کو سمجھ پا رہا تھا۔ آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ یہ چیخیں اس کو اس کی سجل تک لے جاتی تھیں۔ اس کے مضبوط اعصاب ہارنے لگتے تھے، اس کا جسم مفلوج ہونے لگتا تھا
اور دل کی دھڑکن سست ہونے لگتی تھی۔ اس وقت بھی ابراہیم خود کو اس تاریک کنویں میں گرتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ بے بسی کا کنواں دیکھو، آنکھیں کھول کر دیکھو، تمہاری قوم کی عورتیں ہیں یہ، ان کو تحفظ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ سارا کہکا لگا کر ہنس دی۔ ابراہیم نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں۔ وہ چیخ و پکار اس کے بدن سے اس کی روح کھینچ رہی تھی۔ ابراہیم کا لاغر وجود خود کو ہر قسم کے جسمانی تشدد کے لیے تیار کیے بیٹھا تھا۔ اس چیخ و پکار کے سامنے منہ مفلوج ہو رہا تھا۔ بند کرو اس کو، وہ بھاری آواز میں غرایا تو اس کی کن پٹی کی ایک نس پھڑپھڑانے لگی۔ سارا نے بے اختیار اس کی کن پٹی کو دیکھا تھا، پھر اس نے اس کا ماتھا دیکھا، روشن بے داغ تھا۔ پھر اس نے اس کی گھنی پلکیں اور بھویں دیکھی، جن کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا ان کو مصنوعی طور پر تراشا گیا تھا یا پھر ٹیوزر سے وہ بال اپنی جگہ سے ترتیب پر رکھے گئے تھے، مگر ایسا نہیں تھا، وہ سب قدرتی تھا۔ پھر اس کی نگاہ پھسلتی ہوئی اس کی آنکھوں پر گئی تھی، مگر ابراہیم کی آنکھیں سختی سے بند تھی، وہ اس کی آنکھیں نہ دیکھ پائی۔ مایوس ہو کر اس نے نیچے نگاہ گھمائی تو اس کا چہرہ دیکھا، اس کے رخسار، اس کے ہونٹ، اس کی گلے کی وہ گلٹی اور وہ کسرتی گردن۔ سارا نے جھرجھری لیتے ہوئے اپنی نگاہ پھیری۔ وہ لاغر تھا، مگر اس وقت بھی اس کا بدن کسی مضبوط چٹان کی مانند تھا جس کو زیر کرنا آسان ہرگز نہ تھا۔ سارا کچھ ثانیے اس کو دیکھتے گئی، حیرت اور غیر یقینی سے، اور کہیں نہ کہیں رشک سے۔ آج سے 10 سال قبل یروشلم مغربی دیوار کے پاس وہ کھڑی تھی، ہاتھ میں تو رات تھامے اس کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کی سلکی بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ ایک سیاہ سکرٹ اور ایک ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھے جس کے اوپر اس نے ایک جیکٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ مردوں اور عورتوں کے بیچ ایک پردہ تھا اور وہ عورتوں والی جانب کھڑی اپنی عبادت کر رہی تھی۔ عبادت سے فارغ ہو کر اس نے اپنی جیکٹ سے ایک چیٹ نکالی اور اس کو کھول کر دیکھا، پھر وہ مسکرا دی۔ 20 سالہ سارا کی مسکراہٹ بہت پاکیزگی تھی، کسی بھی فریب اور مکار سے آری۔ اس نے وہ چٹ ایک بار چومی اور سکون سے آنکھیں موند لی۔ پھر اس نے وہ چٹ سامنے کی اور اس پر لکھی ہوئی ہیبریوز زبان میں تحریر پڑھی۔ میں اپنے محبوب ہم سفر کے ساتھ ایک چھوٹا سا گھر بناؤں جو کہ میرے بچوں کی کہکوں سے گونجے۔ اس نے وہ تحریر نہ جانے کتنی بار پڑھی اور چومی۔ 20 سالہ سارا کے خواب بھی تھے، عام تھے، کسی بھی عام لڑکی کی طرح۔ اس نے وہ چٹ فولڈ کی اور مغربی دیوار کے بڑے بڑے پتھروں میں بنی ایک دراڑ میں رکھ دی۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑی رہی، آنکھیں موندے، اور اپنی جگہ پر واپس آئے۔ اس نے اپنی تو رات اٹھائی اور اس کو اپنے ایک چھوٹے سے ہینڈ کیری میں رکھا اور اپنا ہینڈ کیری اپنے کندھے پر ڈالا اور وہاں سے خوشی خوشی نکل گئی۔ اس کے سیاہ سکرٹ کے نیچے لیدر کی پینٹ اور سیاہ ہی چمڑے کے بوٹ، وہ شاندار لگ رہی تھی، بالکل کسی مغربی گڑیا کی طرح۔ کیا دعا مانگی؟ وہ ہڑبڑا کر پلٹی تو سامنے ایک نوجوان سا لڑکا کھڑا تھا۔ سارا جو کہ ایک اچانک سے ہڑبڑا گئی تھی، اس کو دیکھ کر گہرا مسکرائی۔ اس نے ایک ہاتھ بے اختیار ہی اپنے ہینڈ کیری کے سٹرپ پر رکھا اور پرجوش ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ لڑکا فوجی وردی میں ملبوس تھا جس کی ڈیوٹی یروشلم میں ہی تھی۔ مجھے ڈرا دیا تم نے، سارا نے مسکراتے ہوئے اس کی گردن اس کی جانب گرائے۔ اس لڑکے نے ادھر ادھر دیکھا، بازار میں رش تھا۔ اس نے سارا کو کوہنی سے تھاما اور اس کو لیے دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ سارا سانس تک روک گئی۔ میرے ہوتے ہوئے بھی ڈرتی ہو؟ وہ شوق سے لہجے میں اس کے چہرے پر جھولتی ایک لٹ ہٹاتے ہوئے بولا تو سارا شرم و حیا سے چھپ سی گئی۔ تمہاری یہ شرم و حیا بہت پاکیزہ ہے سارا، وہ محبت سا بولا تو سارا نے اپنی سیاہ آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور کتنے ہی ثانیے اس کو دیکھے گئی۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے اور وہ سیاہ ماسک اتار پھینکا۔ وہ مسکرا دیا۔ اس خوبصورت چہرے کو چھپا کر نہ رکھا کرو نوح، اس نے محبت سے کہا تو وہ مسکرایا۔ کیا مانگا؟ نوح نے اس کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے پھر سے پوچھا، جس پر سارا شرارتی انداز میں کندھے اچکا گئی۔ نوح نے آنکھیں زکیر لی۔ بتاؤ، وہ ڈیمانڈنگ لہجے میں بولا تو اس کے نقوش تن گئے۔ سارا کچھ لمحے یوں ہی دیکھے گئی، پھر اس نے اپنی انگلیوں کے پورے سے نوح کے نقوش کو چھو کر دیکھا۔ میں نے خدا سے کہا کہ مجھے اپنے محبوب کے ساتھ ایک گھر بنانا ہے جس میں میرے بچوں کے کہکے گونجیں۔ وہ اس انداز میں بولی کہ نوح کچھ لمحے یوں ہی تھم گیا، وہ ہل تک نہ پایا۔ بس یہی مانگا؟ وہ اس کے چہرے کو اور نگاہوں میں مدھم سے لہجے میں بولا تو سارا نے زوروں شوروں سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نوح نے ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی جیب سے ایک پیپر نکال کر دکھایا۔
سارا نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ آرڈرز ہیں، کل سے میری ڈیوٹی شروع ہو رہی ہے، اور یہ ڈیوٹی ایسے علاقے میں ہے جہاں فلسطینی مجاہد بڑی تعداد میں ہیں۔ وہاں اگر 100 جاتے ہیں تو 30 بچ کر آتے ہیں۔ وہ اس اداسی سے اپنے آرڈرز والا پیپر اس کو دکھا رہا تھا۔ اگر وہاں سے ایک بھی واپس آیا تو وہ ایک تم ہوگے نوح۔ سارا بھرائی لہجے میں بولی تو وہ نوح نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آنکھوں کے گوشے نہ جانے کیوں نم ہوئے تھے۔ یہ جنگ ختم ہو جائے پھر ہم ایک گھر بنائیں گے جس میں ہمارے بچوں کے کہکے گونجیں گے۔ نوح نے اس کی نم آنکھیں دیکھتے ہوئے اس کو اپنا عہد یاد دلایا تو سارا نے روتے روتے ہنس دی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔